بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. جیسا کہ ہماری تفسیر ہوئی تھی سورہ زاریات آیت نمبر 14 تک، آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ زاریات آیت نمبر 15 سے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، متقی لوگوں کے بارے میں. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہیں، جو توحید پرست ہیں، وہ کل قیامت کی جنت میں ہوں گے، اور ساتھ میں جو ہے نا چشموں میں ان کے ساتھ چشمے بھی ہوں گے. دیکھیے، ان المتقین، ان بے شک، المتقین نیک لوگ، تقوی گزار لوگ. تقوی کسے بولتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیتے ہیں اس کو انجام لاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ سود مت کھاؤ، سود نہیں کھاتے، یعنی کہ حرام چیز سے رک جاتے ہیں، حلال کام انجام دیتے ہیں. اسے بولتے ہیں کہ تقوی. متقی کسے بولتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا، قبر کے لیے تیاری کرنا، یہ اصل متقی ہے. قیامت کی تیاری اور قبر کے لیے تیاری کرنا، یہ اصل متقی ہے. یعنی کہ نیک لوگ جو توحید پرست ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، جنت میں ہوں گے. کیونکہ جنات جمع ہیں. جمع کا مطلب جنت صرف ایک نہیں ہے، دو ہے، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا. ایک سونے کی جنت ہے، ایک چاندی کی جنت ہے. ہاں، وہ عیون، اور جنت میں کیا ہوں گے؟ عیون کا مطلب چشمہ. ایسا کہ پانی جاتا ہے، راستے میں پانی جاتے رہتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ چشمہ. جنت میں چشمے ہوں گے، جیسے کہ ندی ہوں گے جنت میں. کس کے؟ شراب کے، شہد کے، دودھ کے، پانی کے. اس طرح جو ہے نا جنت پہ جو ہے نا ندی ہوں گے. وہی اللہ نے فرمایا نیک لوگ جنت میں ہوں گے، اور ساتھ میں وہ جو ہے نا ان کے ساتھ شہد کے ندی ہوں گے، شراب کے ندی ہوں گے، ہر قسم کے ندی جو ہے نا ان کے پاس ہوں گے. اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں داخل کر دے گا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ لیں گے. جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گا وہ کیا ہے؟ اس کو لے لیں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، آخذین لیتے ہیں، جنتی جو ہے نا جنت میں لیتے ہیں، ما جو، آتاہم جو ان کو دیتا ہے، کون؟ ربہم، ان کا رب. جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیں گے ہم وہ لے لیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ دیکھیے ترجمہ، دیکھیے ترجمہ کا دو تفسیر ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. یہ جو اصل ترجمہ جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنتی کو اللہ تعالیٰ جو بھی دے گا جنتی لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی ایسے ہی تھے، جو ان کو ملتا تھا وہ لے لیتے تھے. جو حلال رزق ملتا تھا وہ لے لیتے تھے، جتنا ان کو ملتا تھا وہ لے لیتے تھے. بس دنیا میں بھی جو ہے نا جتنا ان کو رزق ملتا تھا اتنا لے لیتے تھے. وہ 50,000 کماتا ہے تو میں بھی 50,000 کماؤں، وہ 1,00,000 کماتا ہے تو میں بھی، نہیں، ان کو جتنا رزق ملتا اتنا لے لیتے تھے دنیا میں. آخذین ما آتاہم ربہم، دنیا میں ان کو جتنا رزق ملتا تھا اتنا لے لیتے تھے. یہ نہیں بولتے تھے کہ ان کے پاس ایک بنگلہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے. جتنا ان کو رزق ملا وہ لے لے بس. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے الرضا بالقلیل، جتنا رزق ملتا اس سے خوش ہو جاؤ. دنیا بھی جو ہے نا وہ جتنا اللہ ان کو دیتا تھا وہ خوش ہوتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آخذین ما آتاہم ربہم، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ ان کو دے گا جس سے کیا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. اب یہ جنتیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ دے گا وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. اصل جنتی لوگ کون ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، انہم بے شک جنتی لوگ، کانو تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین میں سے تھے. جنتی لوگ اس سے پہلے محسنین میں سے تھے. محسنین کسے بولتے ہیں؟ احسان کرنا، احسان کرنے کو محسنین بولتے ہیں.
اس کی دو قسم ہے، ایک ہے اللہ کے ساتھ احسان، ایک ہے کہ بندوں کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان کیسا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ سوچو کہ کانک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، یہ فیل کرو، یعنی کہ عبادت کے وقت یہ فیل کرو کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ سوچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو گویا کہ یہی احسان ہے، یہی احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراک۔ اگر آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، کم از کم یہ سوچو آپ کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سوچو کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا ہے، کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ احسان ہے۔ یعنی کہ یہ جنتی لوگ اس سے پہلے محسنین میں سے تھے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنے والے تھے۔ محسنین کی دو قسم، ایک ہے اللہ کے ساتھ احسان کرنا، دوسرا بندوں کے ساتھ احسان کرنا۔ بندوں کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ احسان کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ بندوں کا حق ادا کرنا۔ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، اس کا مال دے دو آپ۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا، یہ بندوں پر احسان ہے۔ بندوں پر خرچ کرنا، یہ بندوں پر احسان ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا، یہ بندوں پر احسان ہے۔ یعنی کہ یہ احسان، وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ اس سے پہلے محسنین میں سے تھے۔ محسنین کون ہیں؟ احسان کرنے والے۔ احسان کی دو قسم، ایک کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی کہ عبادت کرتے وقت یہ سوچو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دوسرا بندوں کے ساتھ احسان، مطلب یہ ہے کہ ان پر ظلم مت کرو، ان پر خرچ کرو، ان کی مصیبتوں میں کام آؤ، یہ مطلب ہے بندوں کے ساتھ احسان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانو قلیل تھے، بہت رات کے بہت کم حصے میں، یعنی کہ بہت کم وہ رات میں سویا کرتے تھے۔ کانو قلیل، قلیل کا مطلب کم، من اللیل رات میں، ما یہجعون سویا کرتے تھے، یعنی کہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ یہجعون کا مطلب رات میں سونے کو بولتے ہیں، دن میں سونے کو یہجعون نہیں بولتی، رات میں سونا، وہ بھی کتنا سونا؟ قلیل، قلیل کا مطلب تھوڑا، زیادہ نہیں سوتی ہیں، رات میں کم سوتی ہیں۔ یعنی کہ متقی لوگ وہ ہیں رات میں کم سوتی ہیں، زیادہ نہیں سوتی ہیں، یعنی کہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں۔ کم سونے کا مطلب ہے کہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ ہاں، ہم میں سے کتنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں تہجد پڑھوں؟ ہم میں سے میں اور آپ تمام لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتا ہے، تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتی کہ گناہ کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ تہجد سے محروم کر دیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو تہجد سے محروم کر دیتا ہے۔ کتنے، میں میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ یعنی کہ کون تہجد پڑھتا ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھتی ہیں گویا کہ آپ نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی ہیں تو گویا کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو تہجد سے روک دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، ان کی اقوال لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اذا كنت في الليل نائما، اگر آپ رات میں سوتے ہیں، رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں، وفي النهار حائما، یعنی کہ دن میں بھی جو ہے نا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، نماز کی پابندی سیدھا نہیں کرتے، وفي المعاصي دائما، یہ کنفرم ہے کہ آپ گناہ کریں گے، یہ کنفرم ہے کہ آپ گناہ کریں گے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ تہجد نہیں پڑھیں گے، دن میں اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، سمجھو کہ آپ گناہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ تہجد ایک مسلمان کو گناہوں سے بچاتی ہیں۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو یہ سمجھو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو تہجد، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں جس وجہ سے اللہ نے ہم کو تہجد سے روک لیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات
کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. کون؟ نیک لوگ جو ہے نا رات میں بہت کم سوتے ہیں. اس کے کئی واقعات ہیں تہجد کے متعلق جو ہے نا. اگر آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں میں، حدیث وغیرہ میں جو ہے نا، صحابہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرتے تھے. یہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَبِالْأَسْحَارِ سحری کا وقت جس میں ہم سحری کرتے ہیں، خاص کر رمضان میں جو ہے نا سحری کرتے ہیں فجر سے تھوڑی دیر پہلے. یہ سحری کا جو وقت ہے اس میں ہم یستغفرون، وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. سحری کا وقت کون سا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتی ہے. جو ہم کو آسمان نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں آتی ہیں. بولتی ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے مانگ کو پورا کروں گا. کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں گا. اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں جو ہے نا سحری کے وقت آسمانی دنیا پر آ جاتی ہے. یعنی کسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تم سحری کے وقت استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھو. یعنی تو رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ علانیتہ وسرہ. یعنی کہ استغفار کثرت سے تم کرو سحری کے وقت. وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے نا رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. یعنی کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ان دونوں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ایک نیک لوگ جو ہے نا رات میں جو ہے نا تہجد پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب سحری کا وقت آتا ہے تو وہاں استغفار کرتے ہیں. ہم 3:30 سے سحری کرتے ہیں، 4 سے ہم سحری کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 3 سے تہجد پڑھتے رہتے. کب تک؟ 4 تک. اب 4 کے بعد سے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ استغفار کرتے ہیں اللہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سحری کے وقت استغفار کرنا سب سے افضل ہے، سب سے افضل وقت ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک مسلمان سحری کے وقت جو ہے نا استغفار کرے. اسی وجہ سے بعض مفسرین جو ہے نا، بلکہ کئی مفسرین جیسا کہ ابن جریر الطبری تفسیر کے جو امام ہیں، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے ان کے پاس آتے ہیں، اگر بولتے ہیں کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان تم ہمارے گناہوں کو معاف کر دو. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ ابو جان تم ہمارے گناہوں کو معاف کرو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب انشاءاللہ اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. اب نہیں، ان قریب میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. مفسرین نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام سحری کے وقت اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے. سحری کے وقت، خاص طور پر سحری کے وقت ایک مسلمان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، رویا کرے. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نا سحری کے وقت استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، آج تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ سحری کے وقت استغفار کرو، اب اے اللہ تعالیٰ میں تیرے دربار میں آ چکا ہوں، آج تو میرے گناہوں کو مغفرت طلب کرنا. یعنی کہ وبالاسحار هم یستغفرون، جہاں ہم تہجد پڑھتے ہیں اسی میں ہم استغفار بھی کریں. یا نہیں تو بعض علماء نے کہا آپ جو ہے نا جب سجدے کو جاتے ہیں سحری کے وقت، تو ایسے وقت جو ہے نا سحری میں بھی اس وقت جو ہے نا نماز بھی اور استغفار دونوں ملا کر آپ کر سکتے ہیں. سحری کے وقت آپ اٹھے 4 بجے، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے میں جا کے استغفار کرو، سجدے میں جا کے استغفار کرو. وبالاسحار هم یستغفرون. ہاں، یہاں دوسرا جو مسئلہ ہے مفسرین نے جو ذکر کرتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تم تراویح کا تہجد کا اہتمام کرو. وبالاسحار هم یستغفرون، پھر اس کے بعد استغفار کرو. یعنی کہ تہجد کے بعد ایک مسلمان استغفار کرے. میں مثال کے طور پر 10 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھوں گا. کیونکہ ہر عبادت کے اینڈنگ میں استغفار ہونا چاہیے. ہر عبادت کے اینڈنگ، اگر آپ شریعت کو آپ دیکھ لیں گے تو ہر عبادت کے اینڈنگ میں استغفار. اسی وجہ سے یہاں اللہ نے فرمایا تہجد آپ کی ختم ہو گئی، آپ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسا کہ آپ دیکھیں گے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ تہجد جیسی عظیم عبادت سے آپ ہو گئے، آپ کو اب حج ہو گیا آپ کا. حج ہونے کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ حج جیسی عظیم عبادت کے بعد بھی اللہ فرماتی کہ تم استغفر اللہ پڑھو. یعنی کہ ہر عبادت کے بعد آپ کو استغفر اللہ آپ کو پڑھنا چاہیے، ہر عبادت کے بعد. اس طرح یہاں اللہ نے تہجد کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ نے تہجد پڑھ لیا، اب بڑھو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو آپ کے دل کے بھی کیا ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھ چکا ہوں، میرے اندر گھمنڈ آتا ہے.
دیکھیں میں 2 رکعت تہجد پڑھا ہوں، 4 رکعت تہجد میں، ایک گھمنڈ آتا ہے. استغفر اللہ اگر آپ پڑھیں گے تو ایک گھمنڈ آپ سے دور ہو جائے گا. اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کے بعد استغفر اللہ پڑھیں گے، آپ کے اندر جو گھمنڈ ہے وہ دور ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم تہجد پڑھو وبالاسحار هم یستغفرون، تم آخر میں جو ہے نا اللہ سے استغفار بھی کرتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے بھی رہو. اس کے بعد اللہ نے یعنی کہ نیک لوگ جو ہے نا تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں جو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. نیک لوگ وہ ہیں جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. دیکھیے وفی اموالہم، اور ان کے مال میں، نیک لوگوں کے مال میں حق، وہ سمجھتے ہیں کہ حق یہ میرے پاس مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مال میں حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم. جب بھیک مانگنے والوں کا بھی اس میں حق ہے، والمحروم جو نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی اس میں حق ہے. للسائل کا مطلب مانگنے والے، فقیر جو آپ کے گھر گھر میں آتے ہیں 1 روپے 2 روپے مانگتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ سائل. ایک نیک لوگ کیا سمجھتا ہے؟ میرے پاس جو پیسہ ہے اس میں سائل کا بھی حق ہے، اس میں فقیر کا بھی حق ہے. والمحروم، محروم کو جو نہیں مانگتے ہیں، جیسا کہ آپ کے خاندان میں کئی لوگ غریب ہو سکتے ہیں جو پیسہ نہیں مانگتے ہیں شرم کی وجہ سے. ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے. محروم کا مطلب کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بزنس کرتے تھے، سڈن ان کا پورا بزنس جو ہے نا ٹھپ پڑ گیا، کمائی نہیں ہے. یہ لوگ محروم میں سے، ہم لوگ ایسے لوگوں کو پیسہ دینا چاہیے. محروم ایک وہ ہے جن کے پاس جو ہے نا گھر سب کچھ ہوتا ہے لیکن گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم جو ہے نا پیسہ دیں گے. محروم کا مطلب وہ لوگ جو پیسہ نہیں مانگتے شرم کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا ہم جو ہے نا صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ایک نیک لوگ یہ سمجھتا ہے. دیکھیے کیا سمجھتا ہے نیک لوگ؟ وفی اموالہم، ان کے مال میں حق ہے. میرے مال میں جس طرح میرے بیوی بچوں کا حق ہے، اس طرح میرے مال میں یہ بھی حق ہے میں جو ہے نا سائل کو بھی دوں، یعنی کہ غریب کو بھی جو ہے نا حق ہے کہ وہ میرے مال سے میں جو ہے نا ان کو پیسہ دوں. اور مالدار یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہے نا نیک لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں والمحروم، محروم کا بھی جو ہے نا میرے مال میں حق ہے. محروم کو نہیں جو پیسہ نہیں مانگتے ہیں شرم کی وجہ سے، ان کو بھی جو ہے نا ان کا بھی جو ہے نا میرے مال میں حق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی الارض آیات للموقنین. وفی الارض زمین، یہ جو زمین ہے آیات، اس میں نشانی ہے. للموقنین، اللہ اس کے رسول پر یقین رکھنے والے. موقنین کو مطلب یقین رکھتا، یعنی کہ جو سچا مسلمان ہے وہ جو ہے نا اس زمین میں بھی جو ہے نا غور و فکر کرے گا تو اس سے جو ہے نا اللہ کی نشانیاں اسے ملے گی اس زمین میں. حالانکہ اللہ کی ہر چیز میں جو ہے نا غور و فکر کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کم از کم اگر آپ زمین پر غور و فکر کریں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. یقین رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، کم از کم اس زمین پر غور و فکر کریں گے تو ایمان لا لیں گے. یہ زمین معمولی زمین ہے. اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیسا اللہ نے زمین کو بچھا دیا. اللہ نے زمین کیسا ایک دم فلیٹ ہے، کیسا اللہ نے بچھایا. الم نجعل الارض کفاتا، اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین زندوں کو اوپر رکھتی ہے، مردوں کو نیچے رکھتی ہے. کفاتا ہے زمین، یعنی کہ کم از کم اس زمین پر غور و فکر کریں گے تو ایک مسلمان، ایک کافر اسلام لا لے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ او فی الارض، زمین میں آیات نشانی ہے للموقنین، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو. یعنی کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے مخلوقات پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ افضل العبادہ التفکر فی خلق اللہ، سب سے افضل عبادت یہ ہے آپ اللہ کی تخلیقات میں، اللہ کی مخلوق میں تم غور و فکر کرو. کیسا اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے یہ بھی سوچو، کیسا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا یہ بھی سوچو. یہ بھی عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، اس طرح یہ بھی عبادت ہے. ام الدرداء رضی اللہ عنہ جب سفر کے لیے نکلتے تو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے کیسا پہاڑ کو بنایا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. ام الدرداء رضی اللہ عنہ جب سفر میں جاتے کہتے تھے کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر بولتے تھے کہ اللہ نے کیسا پہاڑ کو بنایا ہے. یعنی کہ یہ فکر کرنا بھی جو نا عبادت ہے. چھوٹا مائک آف کر لیجئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا اللہ کے مخلوقات پر جو ہے نا غور و فکر کرو، کیسا اللہ نے آسمان بنایا، کیسا اللہ نے زمین بنایا، یہ بھی تم سوچو. یہ بھی جو ہے نا عبادت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اوفی انفسکم، تم اپنے آپ میں دیکھو اللہ نے کیسا پیدا کیا. اوفی انفسکم،
تم اپنا آپ میں دیکھو. افلا تبصرون, کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ زمین پر غور و فکر کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو, کیسا اللہ نے تم کو پیدا کیا. انسان کم از کم اپنے آپ میں غور و فکر کرے گا تو وہ ایمان لا لے گا. کم از کم انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے گا تو اللہ کی نعمت کا احساس اسے ہوگا. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کم از کم وہ اللہ کی جو تخلیق اللہ نے اسے کیسا پیدا کیا, کم از کم اس پر غور و فکر کرے گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھیے قتادہ رحمہ اللہ مفسر ہیں, وہ فرماتی کہ ہمارے جسم میں جوائنٹ کیوں ہے. اللہ نے فرمایا کہ فی انفسکم, تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو. انہوں نے کہا کہ فی انفسکم, یہ جو جوائنٹ اللہ نے کیوں پیدا کیا, یہ جو جوائنٹ ہے کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے, تاکہ آپ اللہ اکبر بولو, پھر ہاتھ بنو, یہ جوائنٹ یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے جوائنٹ بنایا, پھر اس کو نرم کر دیا. یہ بھی اللہ نے ہماری عبادت کے لیے اللہ نے پیدا, اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہم لوگ. کم از کم انسان غور کرو اپنے آپ میں کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا. جسم کو پیدا کیا, پھر اس میں اللہ نے جوڑ لگایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. دوسری جو بات ہے, اللہ نے معمولی پانی کی جگہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کرتا ہے, تو کم از کم انسان وہ غور کرے کہ کیسا اللہ نے ایک معمولی پانی کی جگہ سے انسان کو پیدا کیا اللہ نے. وفی انفسکم افلا تبصرون. پھر آپ دیکھیں گے بعض جو ڈاکٹر, جو خاص کر جو ہے نا آنکھ کے جو ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ آنکھ میں جو ہے نا, یہ جو ہے نا کبھی ہمارے پاس جو ہے نا کلر نظر آتا ہے, جیسا کلر ہے وہ کلر دکھتا ہے ہم کو, کیونکہ آنکھ میں ایک معمولی سا پیپر ہے, بس پیپر جیسا ایک چیز ہے, اس میں بریک بریک ایک پرت ہے, ہم دیکھیں سمجھے کہ بریک بریک بال کی طرح ہے. اس میں ایک بال جو ہے نا آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک کلر ہے, تو بال کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلر بلو کلر ہے. اس طرح کئی بال ہیں آپ کے ہمارے آنکھ کے اندر, بال کی طرح بریک بریک چیزیں, جس کی وجہ سے آپ کو معلوم, اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے, دور کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بال ہے جو صرف یہ آپ کام کرتا ہے کہ آپ دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بال ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب چیز کیا ہے. یعنی کہ ہماری آنکھ میں بس ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دور کی چیزیں, اندھیرا, اجالا, سب کو دیکھنے کے لیے ایک ایک بریک بریک چیزیں ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ان کا وہ جو بال جیسا جو چیز ہے آنکھ میں, وہ کمزور ہو جاتا ہے. کم از کم انسان صرف اپنی آنکھ میں غور و فکر کرے گا تو معلوم ہو جائے گا. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ دماغ, جو ہمارا جو دماغ ہے, اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اطلاع چھوٹی چھوٹی کئی مخلوقات صرف ہمارے دماغ میں 500 بلکہ اس سے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. کتنا ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ ہم کئی ایسی چیزیں انسان کے جسم میں جو ہم جو ہے نا وہاں تک نہیں پہنچے. اللہ نے کیسا پیدا کیا. یہ منہ ہے جس میں انسان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے, اور یہی وہ منہ ہے جو ہمیشہ گلا رہتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہاں کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی سوراخ ہے تو وہاں کیڑا چل جاتا ہے. ہمارے کان میں سوراخ ہے لیکن کبھی کیڑا اس کے اندر نہیں جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے ایک ایسی چیز اندر رکھی ہے وہ کوئی کیڑا اندر نہیں جا سکتا. وفی انفسکم افلا تبصرون. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو تخلیق ہے اگر تم اس پر غور و فکر کریں گے تو تم اسلام لا لو گے. وفی انفسکم, کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے, افلا تبصرون, کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے تم کو کیسا پیدا کیا ہے. تو وہی اللہ نے یہاں ایک غور و فکر کرنے کا, اللہ جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تم غور و فکر کرو اللہ نے کیسے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرو کیسا اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وفی السما, آسمان میں, رزقکم تمہارا رزق ہے, تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں. ما توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا گیا, یعنی کہ رزق کہاں ہے؟ آسمان میں. مجھے کتنا پیسہ ملنا چاہیے, آپ کو کتنا رزق ملنا چاہیے, آپ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے, تمام کہاں ہے؟ آسمان میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تفسیر جو ہے نا لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ مجھے کتنا پیسہ ملنا چاہیے, مجھے کتنا رزق ملنا چاہیے, آپ کو کتنا رزق ملنا چاہیے. یہ تمام چیز آسمان میں, ہمارے اس میں نہیں, آسمان میں. دوسرا
مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں رزق سے مراد جنت ہے. یہ جو جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. کیونکہ جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے ہے. جنت آسمان میں، ساتوں آسمان کے اوپر. وفی السماء رزقکم. بعض علماء نے کہا کہ رزق سے مراد بادل ہے. رزق سے مراد بادل. اب یہ بادل سے بارش برستا ہے، جب بارش آتی ہے تو اس کے پانی سے جو ہے نا پودا نکلتا ہے، فروٹس آتا ہے، اسے لوگ کماتے ہیں. یہی اصل بارش پانی جو ہے نا ذریعہ ہے ہمارے رزق کے لیے. یہی پانی آسمان سے آتا ہے، یہاں سے پودا نکلتا ہے، یہ پودا لے کر جانے کے لیے گاڑی ہوتا ہے، مطلب یہ پودا پہ جو فروٹس نکلتا ہے اس کے لیے جو ہے نا لوگ کھیتی باڑی لوگ جمع کرتے ہیں، اس سے کھیتی باڑیوں کو پیسہ ملتا ہے. پھر جو ٹریکٹر آ کے جو ہے نا وہ جو کھیتی باڑی لے کر نکلتا ہے، جیسا کہ ٹریکٹر لوگ آتے ہیں پیاز ٹماٹر سب لے کر جو ہے نا وہاں سے وہاں جو لوگ سپلے کرتے ہیں، وہ مارکیٹ میں جا کے ٹماٹر ڈالتے ہیں. اس طرح یعنی کہ ٹریکٹر والوں کو پیسہ کیسا ملا؟ اسی ٹماٹر کی وجہ سے، یہی پیاز کی وجہ سے. یہ پیاز ٹماٹر کیسا آیا؟ پودے کی وجہ سے. یہ پودا کہاں سے آیا؟ بارش کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا کہ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں. وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. ہر رزق جو ہے نا آسمان میں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری کمائی کی وجہ سے، ہماری ٹیلنٹ کی وجہ سے ہم کماتے ہیں، یہ غلط چیز ہے. کبھی بھی انسان یہ مت بولے کہ میں میری صلاحیت کی وجہ سے میں پیسہ کماتا ہوں، غلط ہے. یاد رکھ. قارون کو اللہ نے زمین میں کیوں دفن کیا؟ کیونکہ مفسرین نے کہا کہ قارون نے کہا میں نے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے میں نے جو ہے نا پیسہ کمایا ہے. اللہ نے کہا کہ فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. کبھی بھی انسان اپنی ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں، اللہ اس کو رزق دیتا ہے. رزق آسمان کی جانب سے. اسی وجہ سے کوئی انسان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے رزق نہیں ہے، مجھے کمائی میں برکت نہیں. اللہ آپ کو جتنا رزق دینا ہے اتنا رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا. یاد رکھیں. صحیحہ کی جو روایت ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَدْرَكَهُ الرِّزْقُ كَمَا يُدْرِكُ الْمَوْتُ، جس طرح جہاں بھی جائے موت آئے گی انسان کو، اس طرح انسان جہاں بھی جائے اس کا رزق اسے مل کر ہی رہے گا. اس کا رزق اسے مل کر ہی رہے گا. آپ جہاں بھی جاؤ آپ کا رزق آپ کو ملے گا. جس طرح موت جہاں بھی جائے موت آتی ہے، اس طرح جہاں بھی جاؤ آپ کا رزق آپ کو ملے گا. تو اسی وجہ سے انسان کبھی رزق کے بارے میں خاص طور پر جو ہے نا مجھے کتنا کمانا ہے، مجھے اتنا کمانا ہے، کبھی ٹینشن نہیں لینا چاہیے. ہاں سوچے پلاننگ کرے، لیکن پوری زندگی اسی پہ یہ کرنا یہ صحیح نہیں. کیونکہ اب دیکھیں گے عفان بن مسلم، یہ انہوں نے کئی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے. عفان بن مسلم جو ہے نا یہ بہت بڑے عالم دین تھے. ان کو مامون جو بادشاہ تھا، ان کو مامون بادشاہ ہر مہینہ 1000 درہم ان کو دیتا تھا. عفان بن مسلم عالم تھے، وہ دین کی خدمت کرتے تھے. بادشاہ ان کو ہر مہینہ 1000 درہم دیتا تھا. ایک مہینہ جو ہے نا کچھ بادشاہ سے ان سے کچھ یہ ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے بعد میں تم کو 1000 درہم نہیں دوں گا. بادشاہ کا جو میسج، اس زمانے میں جو میسج وغیرہ نہیں تھا، موبائل وغیرہ نہیں تھا، بادشاہ کی جانب سے ایک میسنجر آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ دیکھیں اس کے بعد سے بادشاہ آپ کو پیسہ نہیں دیں گے 1000 درہم. عفان بن مسلم جبکہ ان کے گھر میں جو ہے نا 40 لوگ تھے، 1000 درہم سے 40 لوگوں کا کھانا چلتا تھا. اب ان کا جو میسج جو بادشاہ کی جانب سے جو میسنجر آ کر تھا وہ بول کر گھر سے باہر نکلا. ایک اور شخص آتا ہے، آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کن کے گھر کے دروازہ؟ عفان بن مسلم کا. وہ دروازہ کھولتی ہیں، عفان بن مسلم عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم آپ کو ہمیشہ ہر مہینہ 1000 درہم دیں گے. عفان بن مسلم فرماتی ہیں کہ وہ کون ہے، کدھر ہے، مجھے معلوم نہیں. انہوں نے کہا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے رزق. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ صحابی رسول یتیم تھے، ان کی پوری زندگی یتیم تھے. انہوں نے شادی کی کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ سے. فاطمہ کیا نام ہے؟ اسما یا فاطمہ ہے؟ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی کیا نام ہے؟ اسما احسنت، اسما ہے، احسنت. اسما رضی اللہ عنہ سے شادی کرتی کون؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. جس وقت شادی کرتی تو ان کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک اونٹ ایک گھوڑا تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ. دیکھیے جس وقت انہوں نے شادی کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، اس وقت ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا ایک گھوڑا تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. بس
بعد میں اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا، جس وقت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کا جو نا مدینے میں 10 گھر تھا، مصر میں ایک گھر تھا، اس طرح ان کی جو پوری پراپرٹی کا جو پیسہ تھا 50 ملین جو ہے نا پیسہ ان کے پاس تھا، 50 ملین. جب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 50 سب سے بڑے مالدار بن گئے تھے مدینے میں. شروع میں پیسہ نہیں تھا کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں لوگوں کا ایک سوچ ہے کہ میں محنت کرتا ہوں تو مجھے پیسہ زیادہ ملے گا، وہ محنت نہیں کرتا تو اسے پیسہ نہیں ملے گا. یہ غلط سوچ ہے. ایسا کہ کویت کے جو مفتی ہیں عثمان الخمیس، قطر کے عثمان الخمیس حفظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ زید اور عمر ہے، زید ہر مہینہ محنت کرتا ہے اسے 50,000 روپے ملتا ہے، عمر محنت نہیں کرتا ہے پھر بھی اسے 50,000 روپے ملے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ زید محنت کیا، محنت کا ثواب زید کو ملتا ہے، عمر محنت نہیں کیا، محنت کا ثواب عمر کو نہیں ملتا ہے. ہاں لیکن ہر انسان کو اس کا جو رزق ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے، ہر انسان کو. ہاں محنت کرنا چاہیے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں آتا ہے، آپ لوگ محنت کریں. ہاں محنت کرنے کے بعد جو رزق آپ کو ملتا ہے وہی آپ کی تقدیر میں ہے. ہاں اگر اگر انسان محنت بھی نہیں کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو رزق دیتا ہے. اس کی مثال کبھی کبھی ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے لاکھوں روپے کا وارث بن جاتا ہے. کہاں سے محنت کیا بچہ؟ رزق اللہ کی جانب سے. کبھی وراثت میں لاکھوں روپے بچہ کو ملتا ہے جبکہ بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا رہتا ہے. رزق اللہ کی جانب سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے، فا کا مطلب پس، قسم ہے رب السماء والارض. فا کا مطلب پس، رب السماء، واو کا مطلب قسم ہے آسمان و زمین کا جو رب ہے، یعنی کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم. انہو لحق، انہ بے شک، ہو رزق، جو رزق آپ کو مل رہا ہے لحق، وہ بالکل حق ہے. آپ کو جتنا رزق مل رہا ہے وہ رزق مل کر ہی رہے گا، بالکل حق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جو رزق ملنے والا ہے وہ بالکل کنفرم ہے. کیسا؟ جیسا کہ ما انکم، جیسا کہ تم تنطقون، جیسا تم بات کرتے ہو، یعنی کہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. اب میں بات کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری بات کرتے وقت تم کو بات کرنے میں تم کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح تمہارا رزق تم کو مل کر رہے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے گا؟ نہیں. آپ بول سکتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح آپ کے بولنے میں آپ کو شک نہیں ہے، اس طرح آپ کا رزق ملنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جتنا رزق ہے وہ رزق مل کر ہی انسان کی موت آئے گی. اس وجہ سے آپ سب ایک مرتبہ سو رہے تھے، اللہ کے حکم سے جو ہے نا اللہ نے دل میں بات ڈالی، یہ بھی وہی کی ایک قسم ہے. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ انسان کی موت اسی وقت آئے گی جب اس کا رزق مکمل ہو جائے. ہمارا جتنا رزق ہے اتنا رزق ملنے کے بعد ہی انسان کی موت آئے گی. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں بات کرتا ہوں مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری بات کرتے وقت تمہاری بات کرتے ہیں تم کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح تمہارا رزق جو مل رہا ہے اس میں بھی تم کو ڈاؤٹ نہیں ہے. بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ان کے پاس آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارا رزق ملنا بھی تم کو جو ہے نا یقینی ہے. جتنا رزق تمہارے حق میں وہ اتنا رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا. یاد رکھیں اتنا رزق آپ کو مل کر. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ رزق جو ہے نا حق ہے، یعنی کہ کنفرم ہے رزق. جتنا آپ کے حق میں رزق ہے وہ مل کر ہی رہے گا. جیسا کہ مثلا، جیسا کہ ما انکم، جیسا کہ تم بات کرتے ہو. آپ بات کرتے ہو، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ بولتے ہیں کہ میں بات کرتی ہوں، آپ یہ بول سکتے میں بات کرتا ہوں. جس طرح آپ بات کرنے میں آپ کو یقین ہے، اس طرح آپ کو جتنا رزق ہے اللہ اتنا رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا. مثل ما انکم تنطقون، جس طرح آپ اگر بولا جائے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے تفسیر کلاس میں، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ تفسیر کلاس میں بیٹھے ہوئے آپ سنتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے. جس طرح آپ کو سننے میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اسی طرح آپ کا رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ تفسیر کلاس میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح آپ کا رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے. یعنی کہ آج ہماری یہ سورہ زاریات کی تفسیر آیت نمبر
جس پر 3 تک ہو چکے، بلکہ اللہ نے یہاں نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہے نا جنت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی دے گا جنت میں اسے وہ خوش ہوں گے، کیونکہ نیک لوگ دنیا میں جو ہے نا احسان کرنے والے تھے بندوں کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی۔ یہ نیک لوگ تہجد پڑھتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اپنے مال سے غریبوں کو اور محروم جو لوگ پوچھتے نہیں ان کو بھی جو ہے نا صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور یہ نیک لوگ اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ نیک لوگ اپنے آپ میں بھی جو ہے نا غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم کو جو بھی رزق ملنے آیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ آپ کو کتنا رزق ملنے والا ہے، اتنا رزق مل کر ہی رہے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے وقت آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں بات کرتی ہوں، اسی طرح آپ کا رزق پہ بھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، تو اس طرح آپ کا رزق بھی آپ کو ملنے والا ہے۔ جس طرح بیٹھنے میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ کا رزق بھی آپ کو ملنے والا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جس طرح آپ ریکارڈنگ آپ سنتے ہیں، آپ جو ریکارڈنگ آپ سنتے ہیں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح جو نا آپ کا رزق بھی آپ کو ملنے والا ہے، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں سورہ زاریات کی تفسیر جو ہے نا یہاں اللہ نے بڑی عظیم سبق سے ہم لوگوں کو نوازتے ہیں۔ بس انشاءاللہ